السلام علیکم ناظرین، میں راجہ ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے پاس آپ کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں۔ لگتا ہے کہ قدرت کو پاکستان پہ رحم آ گیا ہے اور پاکستان کے جو بڑے ہیں وہ اب اگلے چند دنوں میں شاید مل بیٹھیں اور پاکستان کی بہتری اور مفاد میں فیصلے کریں۔ اس حوالے سے یہ سارا کچھ کیسے ہوگا، ہمارے پاس کیا خبریں ہیں، یہ ہم سب کچھ آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، اس کو لائک بھی کریں، اپنے کمنٹ سے بھی نوازا کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ ہم آپ کو تمام تر جو تفصیلات ہیں آج کی اس اہم خبر کی وہ دے سکیں۔ تو ناظرین، اچھی خبریں یہ ہیں کہ کچھ ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ جو پاکستان کے بڑے ہیں انہوں نے مل بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے وسیع تر قومی مفاد میں جو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے کر کے ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور یہ جو پاکستان ایک بحران کی کیفیت میں چل رہا ہے کہ بالکل دو انتہاؤں پہ معاملات چل رہے ہیں، وہ معاملات شاید اب ختم ہونے والے ہیں اور اب شاید پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ بہتر اقدامات بھی ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ مبینہ طور پر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب یہ جو صورتحال ہے اس کو جوں کا توں نہیں چلایا جائے گا اور اب تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے رابطے کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے اب میاں محمد نواز شریف جو کہ پی ڈی ایم کے ایک روح رواں ہیں ان سے ابھی رابطہ کرنا یا انہیں باضابطہ طور پر اطلاع دینا بھی باقی ہے، اگرچہ کہ ان کو ایسی اطلاعات تو یقیناً مل چکی ہوں گی نواز شریف صاحب کو کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو ان کو باضابطہ طور پر ابھی پیشکش ہے وہ ابھی نہیں پہنچی، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے، لیکن بہت جلد یہ پیشکش پہنچ جائے گی۔ اب یہ پیشکش پہنچائے گا کون، یہ اب چھوٹا سا معاملہ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک خبر دی تھی کہ کچھ مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف صاحب سے جیل میں ملے تھے اور پھر میاں نواز شریف صاحب سے ان کا رابطہ بھی ہوا تھا، لیکن اس پر میاں نواز شریف صاحب نے ان رہنماؤں کی طرف سے جو ہے وہ جو بھی گفتگو کی گئی تھی اس کا خاصا مائنڈ کیا تھا، اس لیے اب وہ رہنما جو ہیں وہ اپنے قائد سے یقیناً ایک ڈسپلن کے تحت تھوڑے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کا احترام کرتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ زیادہ نہیں بولتے۔ تو اب ان کے علاوہ جو ہے وہ کسی شخص کا انتخاب کرنا پڑے گا جو کہ میاں نواز شریف صاحب تک جو ہے یہ باقاعدہ پیشکش پہنچائے۔ بہرحال یہ پیشکش پہنچانے کے لیے اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر سے علاوہ بھی ذرائع ہوں گے۔ یہ جو گرینڈ ڈائیلاگ کا فیصلہ ہوا ہے اس حوالے سے اب یہ ڈائیلاگ کیسے ہوگا، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اپنے 2-3 ویڈیوز آپ ہماری اگر پچھلی دیکھیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان بار کونسل اگر اس میں میزبان ہوں تو وہ ان کو ایک معتبر ضامن مانا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے پھر 2 دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس سمت میں اشارہ کیا تھا اور شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ بھی کچھ ایسی باتیں کر چکے تھے۔ تو اس لیے اب لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوگا یا اس کی میزبانی میں ہوگا، یہ بھی طریقہ کار طے کرنا باقی ہے، یا کہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ میزبانی کرے گی اور سپریم کورٹ نگرانی کرے گی، یہ اب جسے کہتے ہیں ٹی او آرز جو ہیں وہ طے ہوں گی جب یہ باضابطہ پیشکش میاں نواز شریف صاحب تک پہنچے گی، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان تک پہنچے گی۔ اور اس سلسلے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا امکانات دکھائی دے رہے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، اس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ہوں، اپوزیشن ہو، پی ڈی ایم ہو اور حکومت ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان جب پی ڈی ایم بنی تھی تب سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دسمبر تک حکومت نہیں چل پائے گی، اور مریم نواز شریف بھی جنوری کی بات کیا کرتی تھی، لیکن گزشتہ 1-2 دن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز شریف بھی ایسی کچھ باتیں کر چکی ہیں کہ شاید لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے اور یہ معاملات اس سے پہلے طے ہو جائیں۔ ہم نے بھی اپنے پچھلے پروگرامز میں آپ سے یہ بات کی تھی کہ پشاور کا جو جلسہ ہے اس سے پہلے بہت کچھ تبدیل ہونے والا ہے اور اب یہ یقیناً تبدیل ہوگا۔ ناظرین، اب اس سارے معاملے میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو موجودہ برسر اقتدار پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سربراہ جو ہے عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کا کیا رد عمل آتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو جو ان کی ٹیم ہے وہ چور اور غداری والا جو ہے وہ ایک پروگرام چلا رہی تھی، تو یکدم اس پروگرام سے ان کو اپنے پیچھے ہٹنا پڑے گا، ان کو وڈرا کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ جو فواد چودھری جو وزیر تو وزیر اعظم کے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کافی قریب ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو انڈورس کیا تھا کہ جی سپریم کورٹ یا پاکستان بار کونسل کی نگرانی میں ایسا ممکن ہے۔ اس سے ہمیں اسی وقت یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شاید اس بات پر سوچ رہی ہے، اور پھر اب وہی ہوا ایسی اطلاعات آنی شروع ہو گئی ہیں جس سے ہر محب وطن پاکستانی جو کہ مہنگائی سے، جو کہ بے روزگاری سے، جو ملکی صورتحال ہے اس سے بہت تنگ تھا، اب اگر مستقبل میں کچھ ایسا ایک معاہدہ طے پہ آ جاتا ہے
جس میں تمام جو کوتے ہیں ان کا اپنا اپنا ایک کردار طے پا جائے اور اس کے معتبر ضامن ہوں اور وہ معاملات مستقبل میں ایسے چلیں، تو یقیناً پھر یہ حکومت جو ہے اس کا دور بھی ختم ہو جائے گا، نئے مذاکرات ہوں گے، نئے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوگی، نئے انتخابات ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اپنے مستقبل کی طرف بڑھے گا اور وہ مستقبل یقیناً بہت روشن ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔